موجودہ حکومت کی پالیسی سے آپ کتنی مطمئن ہے؟ کیا وہ آپ کو ریلیف دے رہی ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت سی مشکلات ہیں، اس حوالے سے ان کو اقامیوں کا ٹکٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال تو یہ ہے جو ہمارے بھائی نے پوچھا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، تو مجھ سے زیادہ اس حکومت کی کارکردگی پر خود اس حکومت کے اپنے وفاقی منسٹر نے صحیح تبصرہ کیا ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جو وعدے جو اعلانات ہم نے قوم کے ساتھ کیے تھے وہ پورا نہیں کر سکے، اور خود اس نے پھر وجہ بھی بتائی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے یہ تربیت یافتہ بھی نہیں ہے، یہ نظریاتی بھی نہیں ہے، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے باتوں پر آپس میں یہ دست بگریبان ہیں۔ اور خود ان کے وفاقی منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ صرف 5.5 مہینے ہیں، تو اس سے زیادہ ایک سلطانی گواہی کیا ہو سکتی ہے جو فواد چودھری صاحب نے خود کی ہے کہ گزشتہ 22 مہینوں میں اس حکومت نے عوام کو کچھ دیا تو نہیں، لیکن عوام کے لیے مسلسل ایک عذاب، مہنگائی میں اضافہ، بدامنی میں اضافہ، قیمتوں میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافے کا باعث یہ حکومت بن رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو حکومت دیا گیا تھا، ان کے ساتھ اپنا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور کراچی سے لے کر چترال تک اس وقت جو ترقی کا پہیہ ہے وہ الٹا گھوم رہی ہے۔ فی کا سمدنی میں مسلسل ایک کمی ہو رہی ہے، شرعی ترقی مائنس میں چلی گئی ہے، بے روزگاری میں خطرناک اور خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ خود جناب اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ 1.70 کروڑ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے، اور جو سرکاری اداروں میں لوگ تھے حکومت نے ان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں، 45 میں سے 24 ایسے ادارے ہیں جس میں ہزارہاں لوگ ملازمتیں کر رہی ہیں، ان سب کو ختم کرنے کا حکومت نے پروگرام بنایا ہے۔ تو اس وقت اس حکومت کی تمام تر پالیسی جو ہے وہ معاشی پالیسی وہ IMF کے کہنے پر ہے، اور یہاں ہے کہ یہاں تک کہ ہمارا جو اس ملک کی اپنی پیداوار کی چیزیں اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی پٹرول کی قیمتوں میں 25 روپیہ فی لیٹر اضافہ کیا، اور جب یہ ہو جائے گا، میچیور ہو جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ 10 لاکھ سے زیادہ چھوٹے بڑے کارخانے اور صنعتی یونٹ بند ہو گئے۔ اس بجٹ میں کوئی میگا پروجیکٹ آج تک اعلان نہیں ہوا، نہ رکھا گیا ہے، اور اس لیے اب تو یہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارا یہ بڑا کارنامہ ہوگا کہ ہم وقت پورا کریں۔ تو جس طرح زرداری صاحب فرماتے تھے کہ میں جو ہے اس لیے میں ایک مثالی حکمران ہوں کہ میں نے 5 سال مکمل کیے اور مفاہمت کا بادشاہ ہوں، تو اس طرح یہ حکومت بھی صرف سانس لے رہی ہے اور 5 سال مکمل کرنے کی کوشش میں ہے۔ باقی اوورسیز پاکستانی جنہوں نے PTI کو لانے میں ایک کردار ادا کیا تھا، اور بڑے توقعات اور خواہشات تھیں، اور سچی بات ہے کہ ان لوگوں نے ووٹ اور سپورٹ اور نوٹ سب کچھ دیا تھا، لیکن مصیبت کے وقت میں PTI نے ان کو بالکل تنہا چھوڑا۔ آپ نے دیکھا کہ آنے جانے کا جو کرایہ 800 درہم دبئی سے ہے، اس وقت جو ایک طرفہ لوگ آتے تھے ان سے 800 کے بجائے 2300 درہم لیے گئے۔ سعودی عرب میں PIA کے ٹکٹ لوگوں کو بلیک پر ملتے تھے، اور وہ بھی 3300 سے زیادہ، اور وہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں آ گئے تو ایئرپورٹ پر ان کو بری طرح لوٹا گیا۔ جن لوگوں کو کوارنٹائن سینٹر میں رکھا گیا ان کو وہاں لوٹا گیا۔ تو اس لیے اب اوورسیز پاکستانیوں کی بھی آنکھیں کھل گئے ہیں کہ ہم نے دھوکہ کھایا ہے، ہمیں سبز باغ دکھایا گیا۔ ان کا تو خیال تھا کہ جب ہم واپس جائیں گے پاکستان تو ہمیں اگلی بار آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی،
لیکن جب اوورسیز پاکستانی 22 مہینے یہاں آئے 22 مہینے بعد تو مایوس ہو گئے کہ یہ تو پہلے سے بھی بدتر ہو گئے حالات، اس لیے کہ ہمارے مسائل کا حل ان پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو اور پی ٹی آئی، یہ بالکل ایک چیز ہے. اب دیکھیں جو بھی دین کے حوالے سے ایشوز ہیں ان پر ان کا موقف ایک ہوتا ہے. ابھی اسلام آباد میں مندر کا مسئلہ ہے، اب دیکھیں کہ جو موقف پی ٹی آئی کا ہے وہی موقف مسلم لیگ کا ہے، وہی موقف پیپل پارٹی کا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی در کے ملنگ ہے، ایک ہی آئی ایم ایف کے در پہ یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے مسائل کا حل اس ملک میں مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا وہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں رحمت للعالمین کا نظام نافذ کیا جائے. وہ شریعت کا نظام ہے، وہ رحمت ہے انسانوں کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے. وہ پودا کیوں نہ ہو، وہ جانور کیوں نہ ہو، وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، انسان کیوں نہ ہو، ہر چیز کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہے. اس لیے ہم عوام سے یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ناکامی اب ثابت ہو گئی ہے، نہ اہلی ثابت ہو گئی ہے، نالائقی ثابت ہو گئی ہے. روز لوگ اس پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، مسلسل اعلانات ہو رہے ہیں. اب ہم عوام سے یہی کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو منظم کریں اور ایک حقیقی تبدیلی کے لیے اور ایک اسلامی اور فلاحی پاکستان کے لیے آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، جو کلین لوگوں کا، بے داغ لوگوں کا، باصلاحیت لوگوں کا، منظم لوگوں کا اور مصیبت میں کام آنے والے لوگوں کی ایک جماعت ہے. بہت شکریہ.